آج جب میں صبح اٹھی تو کالج جانے سے پہلے میں نے اماں سے کہا کہ میں آج گھر لیٹ آؤں گی کیونکہ میری ایکسٹرا کلاسز ہیں۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تمہاری کون سی ایکسٹرا کلاسز ہیں جو ہفتے میں 5 دن ہوتی ہیں؟ گھر آ کر تو تم ایک بار بھی کتاب کھول کر نہیں دیکھتی، تو ایکسٹرا کلاسز میں تم کیا پڑھتی ہو؟ میں اماں کو چڑھتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نہیں سمجھیں گی، آپ کو کیا پتہ کہ جو میں پڑھ رہی ہوں اس کے لیے کتنی پڑھائی کی ضرورت ہے۔ اماں پھر سے بولنے لگی، مگر میں انہیں نظر انداز کرتے ہوئے کالج کے لیے نکل پڑی۔ کالج پہنچتے ہی میں کلاس میں چلی گئی اور لیکچر لینے کے بعد کالج سے باہر آ گئی اور یونس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھومنے چلی گئی۔ ہم یوں ہی شام تک ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے اور پھر وہ مجھے گھر سے تھوڑا دور چھوڑ دیتا اور میں گھر چلی جاتی۔ اماں ابا کو یہی لگتا کہ میں ایکسٹرا کلاسز لے کر آئی ہوں، مگر وہ سچائی سے واقف نہیں تھے۔ مجھے ایسا کرتے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ ایک روز رات کے وقت سب کے سو جانے کے بعد جب میں چھت پر یونس سے فون پر بات کر رہی تھی تو مجھے معلوم ہی نہ پڑا کہ کب اماں نے ہماری ساری باتیں سن لیں۔ اماں مجھے غصے میں نیچے لے آئیں اور میرا موبائل توڑ دیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کیونکہ مجھے وہ موبائل یونس نے لے کر دیا تھا اور وہ کافی مہنگا تھا۔ مجھے بس ایک بات کا ڈر تھا کہ اماں ابا کو کچھ نہ بتا دیں۔ وہ رات تو میں نے جیسے تیسے کر کے گزاری۔ صبح ہوتے ہی جب میں کالج جانے کے لیے تیار ہوئی تو اماں نے مجھے کالج جانے سے صاف منع کر دیا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ ابا بھی یہ سب سن رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی ابا نے اماں کو ٹوک دیا۔ کہنے لگے کہ اس طرح سے اس کی پڑھائی کا حرج ہو جائے گا، اسے کالج جانے دو۔ ابا کی یہ بات سن کر مجھے اتنا تو حوصلہ ہو گیا کہ ابھی تک اماں نے ابا کو کچھ نہیں بتایا۔ جب میں کالج پہنچی تو یونس کالج کے دروازے پر میرا پہلے سے ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں کالج جانے کے بجائے اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی اور وہ مجھے کالج سے دور ایک جگہ پر لے گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہارا نمبر کیوں بن جا رہا ہے؟ تو میں نے اسے سارا واقعہ سنایا۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گیا۔ مجھے ابھی بھی بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اگر اماں ابا کو سب کچھ بتا دیتیں تو ابا میرا کالج آنا جانا بند کر دیتے، جس کی وجہ سے میں یونس سے نہ مل پاتی۔ یونس بہت کم وقت میں میرے دل کے بہت قریب آ گیا تھا۔ مجھے تو اس کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ میں تو ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں گزار سکتی تھی۔ یونس مجھ سے کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، کچھ دن بغیر موبائل کے گزارو، میں اسی ہفتے تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے خوشی تو ہوئی تھی مگر میں بہت پریشان بھی تھی کیونکہ یونس کے رشتہ بھیجنے پر ابا کا کیا رد عمل ہوتا میں یہ نہیں جانتی تھی۔ یونس کے بغیر چند دن میں نے بہت مشکل سے گزارے تھے۔ ایک روز میں یونس کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ اچانک یونس اور اس کے اماں ابا ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور اماں ابا سے ملنے کا کہنے لگے۔ وہ سب الگ کمرے میں بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں ان کی باتیں سننے کی بہت کوشش کر رہی تھی مگر وہ اتنی آہستہ بات کر رہے تھے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ابا نے مجھے آواز دی اور کمرے میں بلا لیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی تو سب مجھے خوشی سے پیار دینے لگے۔ یونس میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اتنے میں یونس کی اماں کہنے لگیں کہ اتنی خوشی کے موقع پر منہ تو میٹھا کروائیں، تو میں حیرانگی سے ابا کی جانب دیکھنے لگی اور پھر کچن سے جا کر ایک پلیٹ میں اماں چینی لے آئیں۔ یونس کی اماں کے سامنے چینی رکھتے ہی اماں کہنے لگیں کہ اگر آپ نے آنے کا پہلے بتایا ہوتا تو ہم ضرور مٹھائی منگوا کر رکھتے، ابھی تو اسی سے گزارا کرنا پڑے گا۔ اماں کی یہ بات مجھے خاصی بری لگی تھی مگر یونس کی اماں یہ بات سن کر خاموش رہیں اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے۔ میرا رشتہ یونس سے طے ہو گیا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ اماں ابا بھی اس رشتے سے بہت خوش تھے کیونکہ یونس اپنے اماں ابا کا اکلوتا بیٹا تھا اور ایک اچھے کھاتے پیتے گھر سے تھا۔ اماں ابا کو یہ سکون ہو گیا کہ اب ان کی بیٹی کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ رشتہ طے ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی میری اور یونس کی منگنی ہو گئی۔ اب ہمارا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ منگنی کے بعد یونس نے مجھے ایک اور موبائل لے کر دیا اور اب میں اور یونس دن بھر کالز اور میسیجز پر بات کرتے رہتے۔ میں بے حد خوش رہنے لگی تھی۔ اب تو مجھے یونس سے چھپ چھپ کے ملنا نہیں پڑتا تھا۔ یونس کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا
تو اماں ابا کے لیے لازمی کچھ لے کر آتا، جس وجہ سے اماں ابا کو بھی اس کے آنے پر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب ہونے لگے۔ اب تو میں رات میں بھی یونس کے ساتھ باہر چلی جاتی تھی اور جب جی چاہتا تب گھر واپس آتی۔ اماں ابا مجھے کچھ بھی نہ کہتے۔ یونس میرے ساتھ ساتھ میرے اماں ابا کو بھی خوب عیش کرواتا۔ یونس بھی میرے ساتھ سے بے حد خوش تھا۔ مجھے اپنی زندگی مکمل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ تو مجھ پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے اتنا قریب آ چکے تھے کہ اب اپنے جذبات پر قابو رکھنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ایک روز رات کے وقت یونس مجھے گھر سے یہ کہہ کر لے گیا کہ میں جویریہ کو کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اماں ابا بھی یہ سن کر خوش ہو گئے اور مجھے خوشی خوشی یونس کے ساتھ بھیج دیا۔ ہم دونوں نے ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا۔ اس کے بعد یوں ہی گھومتے پھرتے رہے۔ اب رات کافی ہو چکی تھی تو میں یونس سے کہنے لگی کہ اب مجھے گھر چھوڑ دو، تو وہ طنزیہ مسکرانے لگا اور گاڑی چلاتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے گاڑی ایک ہوٹل کے پاس جا کر روک دی۔ مجھے اترنے کا کہنے لگا۔ میں اس کے ارادوں سے بے خبر گاڑی سے نیچے اتر آئی اور ہم دونوں ہوٹل میں چلے گئے۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں، تو وہ کہنے لگا تمہیں اپنے ایک دوست سے ملوانا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ وہاں جا کر اس نے کمرے کی چابی لی اور ہم دونوں اس کمرے میں چلے گئے۔ جب میں نے کمرے میں دیکھا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں یونس سے پوچھنے لگی کہ کہاں ہے تمہارا دوست، تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا کچھ دیر بیٹھو، وہ آ جائے گا۔ کمرے میں کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی یونس کا دوست نہ آیا۔ مجھے یونس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ مجھ سے عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگا۔ کمرے میں اکیلے ہونے کی وجہ سے ہمارا اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا۔ تبھی اچانک سے یونس میرے قریب آنے لگا۔ میں بہت گھبرا گئی۔ مجھے یونس کے ساتھ کی تو عادت تھی، مگر میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ یونس میرے بہت قریب آ گیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی سانسیں محسوس کر سکتے تھے، اور پھر ہم سے وہ ہو گیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ اگر اماں ابا کو اس بارے میں کچھ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ اس واقعے کے بعد سے اب اکثر یہ سب ہونے لگا۔ اگر میں یونس کو منع کرتی تو وہ مجھے اس کام کے لیے مجبور کرتا۔ میں جب بھی یونس سے شادی کی بات کرتی تو وہ بات کو گھما دیتا۔ اب تو ہماری منگنی کو بھی 7 سال گزر چکے تھے۔ میرا یونس کے بغیر رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی عادتوں میں اتنا ڈھال لیا تھا کہ مجھے اس کے بغیر پل گزارنا بھی عذاب لگتا۔ منگنی کو اتنا عرصہ ہو جانے کی وجہ سے اب اماں ابا بھی میری شادی کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ آئے دن یونس کے اماں ابا سے شادی کی بات کرتے، مگر وہ بار بار بات کو گھما دیتے۔ اب تو اماں ابا بھی تھک چکے تھے۔ اب جب بھی میں یونس کو شادی کا کہتی تو وہ کئی دن تک مجھ سے بات ہی نہ کرتا، مجھ سے دور رہنے لگا۔ یونس کے اس رویے پر میری آدھی جان نکل جاتی تھی۔ ایک روز یونس نے ابا کو کال کی۔ ان سے کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے کوئی اور پسند ہے۔ یہ سن کر ابا صدمے میں چلے گئے۔ جب ابا نے اس بات کا مجھے اور اماں کو بتایا تو میری تو حالت غیر ہو گئی۔ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں نے یونس کو بہت کالز کی مگر اس نے میری ایک بات نہ سنی۔ نہ جانے اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا۔ میں تو اسے بے انتہا چاہتی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے وہ کسی اور لڑکی سے محبت کیسے کر سکتا تھا؟ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ میں بہت بیمار رہنے لگی۔ اماں ابا مجھے آئے روز ہسپتال لے کر جاتے، مگر میں تو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب تو محلے کے لوگ بھی یہ کہنے لگے تھے کہ اس کی شادی کر دو، پھر ہی شاید یہ اسے بھول پائے۔ میں شادی کے نام پر چیخ اٹھتی تھی کیونکہ میں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ یونس کے علاوہ کسی اور سے میرا نکاح ہو۔ مجھے ہسپتال کے چکر لگاتے 1 سال ہو چکا تھا۔ اب میری طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی تھی، مگر یونس کی یاد ابھی تک میری جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ انہی دنوں ایک روز ہمارے گھر ایک آدمی کا آنا ہوا جو کہ بے حد امیر تھا۔ نہ جانے اس نے ابا سے کیا کہا، ابا نے اماں کو بلایا، کچھ بات کرنے لگے۔ میں ان کی باتوں سے انجان تھی۔
اس آدمی کے جانے کے بعد اماں میرے پاس آئیں، مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ہرگز یہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اس بار اماں ابا کی سختی کی وجہ سے مجھے خاموش رہنا پڑا۔ اس سے پہلے نہ جانے کتنے رشتے میں ٹھکرا چکی تھی۔ ابا نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دیا تھا۔ جو آدمی ہمارے گھر آیا تھا وہ اس لڑکے کے ابا تھے۔ لڑکا بے حد امیر تھا اور وہ میری خوبصورتی دیکھ کر مجھ پر فدا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے ہسپتال میں دیکھا تھا اور تبھی سے وہ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں یونس کی یادوں میں اتنا کھو چکی تھی کہ مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ میرے لیے یہ شادی بس ایک سمجھوتا تھا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ابا نے میری شادی ابرار سے کروا دی اور میں دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ شادی کے بعد بھی میں ابھی تک یونس کو بھول نہیں پائی تھی، جس وجہ سے مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے سننے میں آیا تھا کہ یونس نے بھی اپنی پسند کی شادی کر لی ہے اور وہ اپنی زندگی میں بے حد خوش ہے۔ یہ سننے کے باوجود بھی میں اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو دن بدن میری رگوں میں بستا ہی چلا جا رہا تھا، جس وجہ سے میں اکثر اپنے شوہر سے بہت سی جگہ پر زیادتی کر جاتی۔ مگر ایک روز کچھ ایسا ہوا کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے اور میرا نام جویریہ ہے، میری عمر 29 سال ہے، میں قصور کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا دہاڑی دار مزدور ہیں، میری اماں گھریلو خاتون ہیں۔ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد ہوں، جس وجہ سے میں بہت سی جگہوں پر اکلوتے ہونے کا فائدہ اٹھاتی ہوں۔ میں بچپن سے ہی بے حد خوبصورت تھی، مگر نہ جانے کیوں میں ہر وقت سنجیدہ رہتی تھی۔ اماں ابا مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میں اماں ابا کی شادی کے 15 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اماں نے بہت منتیں مان کر مجھے پایا تھا۔ ابا کی آمدنی بہت کم تھی، مگر پھر بھی وہ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ اماں ابا بالکل پڑھے لکھے نہ تھے، اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں تاکہ مجھے ان کے جیسے کام نہ کرنے پڑے۔ اس لیے انہوں نے مجھے قریبی ایک چھوٹے سے اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ میں وہاں تعلیم حاصل کرنے لگی۔ میرا پڑھائی سے کچھ خاص لگاؤ تو نہ تھا، مگر پھر بھی میں باقاعدگی سے اسکول جاتی۔ اماں ابا اسی چیز میں راضی ہو جاتے کہ میں اسکول جانے لگی ہوں اور خوش ہو کر سب کو بتاتے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، میں 8ویں جماعت میں ہو گئی۔ اس کے بعد میرے بورڈ کے امتحان ہونے تھے، جس پر ٹیچرز کا کہنا تھا کہ ہم اگر ابھی سے اس کی تیاری نہیں کریں گے تو ہم ان پیپرز میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس وجہ سے میں نے اب دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا تاکہ اماں ابا کا خواب پورا کر سکوں۔ میں دن رات اس کے لیے محنت کر رہی تھی۔ 8ویں جماعت مکمل ہوتے ہی میں اپنی محنت بڑھا دی اور پڑھائی پر بے حد دھیان دینے لگی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور میں 10ویں جماعت میں ہو گئی۔ کچھ ماہ بعد میری 10ویں کے امتحان ہونے والے تھے۔ میں دل لگا کر پڑھنے لگی۔ جیسے ہی امتحان سے فارغ ہوئی تو اماں نے مجھے گھر کے بہت سے کام سکھانے شروع کر دیے۔ میں کچھ ماہ کے لیے بالکل فارغ ہو چکی تھی، اس لیے میں بھی اماں کا گھر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر ہاتھ بٹاتی۔ جیسے ہی میرا 10ویں کا رزلٹ آیا، میری تو آنکھیں ہی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں بہت اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو گئی تھی، جس وجہ سے مجھے شہر کے بڑے کالج میں فری داخلہ مل گیا۔ اماں ابا میری اس کامیابی پر بے حد خوش تھے۔ اب ان کے سر سے میری پڑھائی کا بوجھ کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ میں نے یہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد ٹھان لیا تھا کہ اب میں کچھ اچھا ہی کر کے دکھاؤں گی، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور ہے۔ میں باقاعدگی سے کالج جانے لگی، اپنا دل لگا کر پڑھنے لگی۔ مجھے کالج جاتے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک روز مجھے کالج سے آتے شام ہو گئی۔ میں پیدل گھر جا رہی تھی کہ اچانک کچھ لڑکوں نے میرا راستہ روک لیا، مجھے تنگ کرنے لگے۔ وہ جگہ کافی ویران تھی، اس وجہ سے میں کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں بلا سکتی تھی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ اتنی ہی دیر میں ایک لڑکا جو کہ بے حد خوبصورت تھا، وہ اپنی گاڑی میں میرے قریب سے گزرا۔ جب اس نے کچھ لڑکوں کو مجھے تنگ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً سے گاڑی سے نکل آیا اور ان لڑکوں کو منع کرنے لگا، مگر وہ لڑکے تو لڑنے لگے۔ گاڑی والے لڑکے نے اپنی گاڑی سے اسلحہ نکالا اور ان لڑکوں کو ڈرا کر بھگا دیا۔ ان لڑکوں کے جاتے ہی میری جان میں جان آئی۔
میں نے گاڑی والے لڑکے کا شکریہ ادا کیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ اس ٹائم اکیلی کیوں جا رہی ہیں؟ تو میں اسے بتانے لگی کہ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد ہوں، میرے ابا ایک مزدور ہیں جس کی وجہ سے مجھے اکیلے کالج آنا جانا پڑتا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ چلیں آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اسے بہت منع کیا مگر اس کے بار بار اصرار کرنے پر میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہاں سے میرا گھر کم از کم 20 منٹ کی مسافت پر تھا۔ راستے میں ہمارے درمیان کافی باتیں ہوئیں، وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگا، میں بھی اس سے اس کے بارے میں کافی کچھ پوچھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں میرا گھر آ گیا اور وہ مجھے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میں نے گھر جا کر اماں ابا کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ اس ڈر سے میری پڑھائی نہ چھڑوا دیں۔ میں ساری رات اس لڑکے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس نے مجھے اپنا نام یونس بتایا تھا، وہ کتنا اچھا تھا۔ اس کا میرے لیے یوں لڑکوں کے سامنے کھڑا ہونا، ان سے لڑنا، نہ جانے کیوں اچھا لگا تھا۔ میں ساری رات بس انہی خیالوں میں کھوئی رہی۔ صبح ہوتے ہی جب میں کالج کے لیے نکلی تو کچھ دور جاتے ہی یونس رستے میں ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا تو میں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے کالج لے گیا۔ جیسے ہی میں کالج کے باہر اتری تو وہ مجھ سے کہنے لگا، میں چھٹی کے بعد تمہارا یہیں پر انتظار کروں گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اندر جا کر اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ آخر وہ میرا اتنا احساس کیوں کر رہا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ 2 دن میں ہی مجھے اتنا اچھا لگنے لگا تھا کہ میں سارا وقت اس کے بارے میں ہی سوچتی رہتی۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی میں باہر نکلی تو وہ پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں چپ چاپ جا کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس نے مجھے گھر کے قریب اتار دیا۔ اب یوں ہی روز ہونے لگا۔ وہ روز صبح گھر کے قریب سے مجھے لے لیتا اور واپسی پر مجھے گھر کے قریب اتار دیتا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کب یہ دوستی پیار میں بدل گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہنے لگے۔ مجھے تو اس سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی۔ اب تو میں اماں سے جھوٹ بول کر اس کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی چلی جاتی۔ میرا پڑھائی پر ذرا دھیان نہ رہا۔ میں تو کالج بھی صرف اسی کی خاطر آتی جاتی تھی تاکہ اس سے مل سکوں۔ میں نے اس کے لیے ہر حد پار کر دی تھی، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ مرد ایک سانپ کی طرح ہوتا ہے جو عورت کی حفاظت تو کرتا ہے مگر وقت آنے پر اپنے مفاد کے لیے ڈس لیتا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں دن بدن یونس کی طرف کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ میں جتنا خود کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی میرے قریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک موبائل دے رکھا تھا، اس پر ہم رات بھر ایک دوسرے سے بات کرتے۔ وہ میرا بے حد خیال رکھتا، میری ہر خواہش کو فرض سمجھ کر پورا کرنے لگا۔ اماں ابا کو اس بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ ایک روز جب اماں نے ہم دونوں کی باتیں سن لیں تو وہ مجھ سے بہت خفا ہو گئی، میرا کالج جانا بند کر دیا، مگر ابا کے کہنے پر میں کالج جانے لگی۔ جب میں نے یہ بات یونس کو بتائی تو وہ کچھ دن میں ہی رشتہ لے کر میرے گھر آ گیا اور جلد ہی ہماری منگنی ہو گئی۔ اب تو سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ جن کاموں سے اماں مجھے روکتی تھیں اب وہ کام میں ان کے سامنے کرنے لگی تھی۔ میں دن بھر یونس سے باتیں کرتی، ہم دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے تھے۔ محلے کے بہت سے لوگ اماں کو بہت سمجھاتے کہ اپنی جوان بیٹی کو یوں اس لڑکے کے ساتھ نہ جانے دیا کرو، مگر اماں انہیں ٹوک دیتی اور کہتی کہ وہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ اس کا منگیتر ہے، وہ اسے جہاں چاہے لے جائے، اب وہ اسی کی امانت ہے۔ یونس نے ہماری زندگی بالکل بدل کے رکھ دی تھی۔ اب میں بے حد خوش رہنے لگی تھی۔ ہماری منگنی کو 7 سال گزر چکے تھے مگر ابھی تک میری اور یونس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہم اپنے رشتے میں بہت آگے نکل چکے تھے، اس لیے میں اب چاہتی تھی کہ جلد از جلد میری یونس کے ساتھ شادی ہو جائے تاکہ ہم بدنامی سے بچ سکیں، مگر یونس تھا کہ اس بات پر آتا ہی نہ تھا۔ میں جب بھی اس سے شادی کا کہتی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا، کئی دن تک مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ اس کے دور رہنے سے مجھے یوں لگتا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میری یہ حالت دیکھ کر اماں ابا نے بھی یونس کے گھر والوں کو شادی کا کہنا شروع کر دیا۔
اماں ابا کے بار بار کہنے پر بھی اس کے گھر والے کوئی خاص جواب نہ دیتے اور ہمیشہ بات کو گھما دیتے۔ ابا کو یہ ٹینشن اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کیونکہ اس کے گھر والے شادی کی طرف آ ہی نہیں رہے تھے۔ کچھ روز بعد اچانک سے یونس نے ابا کو کال کی۔ ان سے کہنے لگا، میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، ہم یہ رشتہ ابھی اور اسی وقت ختم کرتے ہیں۔ یہ سن کر ابا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا نے بے حد پریشانی میں یہ بات اماں کو بتائی۔ اماں نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ جب اس بات کا مجھے علم ہوا تو مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ یونس میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، پھر اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ میں نے اس بات کو اپنے دل پر لگا لیا۔ اب میں ہر وقت بیمار رہتی، روتی رہتی۔ اماں ابا مجھے آئے دن ہسپتال لے جاتے، مگر میری بیماری تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے سب نے اماں ابا کو مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دو تاکہ یہ کچھ بہتر ہو سکے، مگر مجھے تو شادی کے نام سے بھی نفرت ہو چکی تھی۔ یونس سے اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد میں کیسے کسی پر یقین کر سکتی تھی؟ اور یونس کی یادیں مجھے ہر رشتے کو نہ کرنے پر مجبور کر دیتی۔ میری بیماری میں ہی نہ جانے کتنے رشتے میرے لیے آئے، میں نے سب کے لیے انکار کر دیا۔ مجھے بیمار ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ اب میں کچھ حد تک ٹھیک ہونے لگی تھی کہ انہی دنوں ایک بہت ہی امیر لڑکے کا رشتہ میرے لیے آیا۔ ابا نے وہ رشتہ دیکھتے ہی ہاں کر دی۔ وہ لڑکا میری خوبصورتی پر مر مٹا تھا۔ اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی اس نے ہم جیسے غریبوں کے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ میں اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یونس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، مگر اماں ابا کے کہنے پر مجھے اس لڑکے سے شادی کرنا پڑی۔ میرے لیے یہ شادی صرف ایک سمجھوتا تھی۔ بالکل سادہ سا نکاح کر کے ابرار مجھے اپنے گھر لے آیا۔ میں دلہن کے لباس میں سجی سنوری ابرار کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی اور مجھے ابرار سے بے حد چڑ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ابرار کمرے میں آ گیا۔ میرے قریب بیٹھتے ہی مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دینے لگا۔ میں نے تحفہ پکڑتے ہی بغیر دیکھے سائیڈ پر رکھ دیا۔ ابرار کو میرے اس رویے پر حیرانگی ہوئی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا، مگر میں تھی کہ اسے سیدھے منہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں، اسی وجہ سے وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ آرام سے سو جائیں، ہم صبح بات کریں گے۔ میں نے بھی ابرار کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور فوراً سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی ابرار میرے قریب بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس کا اپنے قریب بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آئی اور میں غصے میں ابرار کو کہنے لگی۔ وہ میرا غصہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ہماری شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے، مگر میں نے ایک بار بھی ابرار کو ان 2 ماہ میں سیدھے منہ نہیں بلایا تھا۔ اب تو میں اس کے گھر والوں سے بھی بے انتہا تنگ کرتی تھی، انہیں اٹھتے بیٹھتے باتیں سناتی، مگر وہ ابرار کی خوشی کے لیے مجھے کچھ نہ کہتے۔ ایک روز ابرار میرے پاس بیٹھ گیا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر تمہارے ساتھ کیا بات ہے، تم ہر وقت مجھ سے اکھڑی اکھڑی کیوں رہتی ہو؟ تو میں نے اسے سرد لہجے میں جواب دیا کہ آپ مجھے اچھے نہیں لگتے، میں نے یہ شادی صرف مجبوری میں کی ہے۔ میری یہ بات سن کر ابرار کے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اتنا کچھ سنانے کے بعد بھی اس نے کبھی میری خدمت میں گستاخی نہیں کی تھی۔ اس کی بہت سی حرکتیں ایسی ہوتی تھیں جن سے میرے دل میں اس کے لیے جگہ بن رہی تھی، مگر میں پھر بھی یونس کی یادوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک روز اچانک میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ابرار مجھے فوراً سے ہسپتال لے گیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ہماری باری آئی۔ جب مجھے ڈاکٹر نے چیک کیا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے گردوں کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو کی ندیاں بہنے لگیں۔ میری صحت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ابرار کے گھر والے اس سے کہنے لگے کہ اب یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، اسے طلاق دے دو، مگر نہ جانے وہ کیسا لڑکا تھا، اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی وہ اس بات پر ڈٹا ہوا تھا
کہ میں جویریہ کو زندگی میں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا۔ وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے، وہ جیسی بھی ہے صرف میری ہے، میں ساری زندگی اس کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ مگر اب میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی، میرے گردے بالکل خراب ہو چکے تھے۔ ابرار مجھے ہر اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، مگر سب کا یہی کہنا تھا کہ اس کے گردے خراب ہو چکے ہیں، اس کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ اس کی زندگی چاہتے ہیں تو آپ اپنی بیوی کا گردہ کسی دوسرے انسان کے گردے کے ساتھ تبدیل کروا لیں۔ مگر مجھے کس نے اپنا گردہ دینا تھا؟ جس سے میں نے اتنی وفا کی وہ میرا نہ بنا تو کسی اور نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کیوں دینی تھی؟ ایک رات میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ابرار مجھے فوراً سے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے میری حالت دیکھتے ہی ابرار سے یہ کہہ دیا کہ اگر گردے کا انتظام نہ ہو سکا تو ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکیں گے۔ یہ سنتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید میں دوبارہ کبھی اس دنیا کو نہیں دیکھ پاؤں گی، مگر مجھے ابرار کی آواز آ رہی تھی جو مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں موجود تھی۔ میرے ہوش میں آتے ہی ایک نرس میرے قریب آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ میں اس سے پوچھنے لگی کہ آخر یہ سب کیسے ہوا، میں بچ کیسے گئی؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کے لیے گردے کا انتظام ہو گیا تھا۔ میں یہ سن کر بے حد حیران تھی۔ اس سے پوچھنے لگی کہ ایسا کون ہے جس نے مجھے گردہ دیا؟ تو اس نے درمیان میں لگا پردہ پیچھے کیا۔ میرے ہوش اڑ گئے اور آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے، کیونکہ پردے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ ابرار ہی تھا۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ جس کی یادیں میں ابھی تک لے کر بیٹھی ہوں، اس نے تو رشتے میں ہی میرا ہاتھ چھوڑ دیا، مگر ابرار نے تو میرے لیے جان تک کی پرواہ نہ کی۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ یہ میں نے ابرار کے ساتھ کیا کر دیا۔ جیسے ہی ہم ٹھیک ہو کر اپنے گھر آئے تو میں نے ابرار سے رو رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ نہ جانے وہ کیسا لڑکا تھا، اس نے مجھے فوراً سے معاف کر دیا۔ میں یونس کو بھول کر اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے لگی۔